بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اور جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند چیزوں کے متعلق، فَأَتَمَّهُنْ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو، ان باتوں کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ میں اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے، یعنی میری اولاد میں سے بھی کوئی امام ہوگا. قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا کہ میرا یہ عہد، یہ آنر اور یہ اعزاز ظالموں کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے کی جو 80 کے قریب آیات بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے پڑھی، بنی اسرائیل کے احوال اور بنی اسرائیل کے اعمال، بنی اسرائیل کی سرکشیاں اور اللہ کا ان پر عذاب، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان پر انعامات کیے، یہ سب گزر گیا. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا ذکر کیا کہ جو شخصیت، ہر وہ شخص جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ ان شخصیت کو اپنا کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے. یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، تعظیم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شان دی، ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عزت اور ایسا مقام دیا کہ ہر بندے کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر. اللہ نے اس پوری کائنات میں صرف 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام. خلیل کہتے ہیں محبت کا سب سے آخری درجہ. محبت کے کئی درجات ہیں، اس کے نام مختلف ہیں عربی زبان میں، جیسے محبت ہے، مودت ہے، اسی طرح سے اس میں ایک عشق بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد آخری درجہ خلت کا ہے، اور ان سب کے معنی مختلف ہیں. جیسے عشق اس محبت کو کہا جاتا ہے جس میں شہوانی جذبات ہوں، اسی لیے اس کا استعمال کسی محرم رشتے کے لیے، والدہ کے لیے، بہن کے لیے نہیں کیا جاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے. آپ کے متعلق کوئی بھی محبت کرنے والا شخص عشق کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کہ عشق محبت کوئی اور طرح کی ہوتی ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. اتنا رتبہ، اتنا درجہ یہ ملا کیسے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک معیار ہے. اللہ دین اور دین میں بلندی سے جس شخص کو نوازتے ہیں، اس کا ایک معیار ہے. دنیا اللہ ہر شخص کو دے دیتے ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں، بہت زیادہ دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کی کوئی وقت، کوئی قدر و قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی ہمارے نزدیک کوئی وقت ہی نہ ہو، ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کوئی جتنی مرضی لے جائے. ہمارے گھر میں بھوسا پڑا ہوا ہو، وہ ہمیں معلوم ہے ہمارے کسی کام کا نہیں،
کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ایک ٹکے کا نہیں ہے. جو بندہ آئے گا ہم کہیں گے اٹھا لو کہیں گے اچھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله تزن جناح بعوضة، اگر اس دنیا کا وزن قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقى منها كافرا شربة ماء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. تو یہ تو اللہ سب کو دیتے ہیں، لیکن دین کن لوگوں کو ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے پسندیدہ اور چنیدہ لوگوں کو دیتے ہیں. اب یقین کر لیجئے کہ یہ فجر کی نماز کے لیے آنا یہ اتفاق نہیں، مستقل طور پر اس نماز کی محبت کا بندے کے دل میں پیدا ہو جانا اور باقی نمازوں کا بھی دل میں محبت کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی پسندیدگی کی علامت ہے بندے کے ساتھ، اور اس کو توفیق ملتی رہتی ہے. کہاں یہ سب لوگ، کہاں یہ بڑی بڑی ڈگریز ہولڈر، بڑی بڑی بہترین جابز، تجارت کرنے والے، کہاں ہیں؟ مساجد دیکھیں خالی ہیں. کیا ان لوگوں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی لگاؤ، کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. بے شک دنیاوی اعتبار سے بڑے رتبے کے حامل ہوں، توفیقیں چھنی ہوئی ہیں، برکتوں سے خالی ہیں گھر، دل نور سے خالی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی بنیاد پر لوگوں کو یہ مرتبہ دیتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کیا. یہ جو سارے مراتب ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا اور کرتے چلے جانا. یہ فرما برداری کرنا اور کرتے چلے جانا، اس کا نام ہے صبر. اس کا نام کیا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے متعلق آزمایا. وہ چند باتیں کیا تھیں؟ وہ چند باتیں یہ تھیں کہ اللہ نے کچھ باتوں کے بارے میں کہا کہ ابراہیم یہ کرو، اور کچھ باتوں کے بارے میں کہا کہ ابراہیم یہ نہ کرو. اللہ نے جو جو کہا ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا یا اللہ میں حاضر ہوں. ابراہیم یہ کرنا ہے، ان کا جواب ایک ہی تھا، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے لیے فرما برداری کرتا ہوں. ابراہیم یہ نہیں کرنا، میں رب العالمین کے لیے فرما بردار. کسی کام پر بھی، کسی حکم پر بھی وہ کرنے کے متعلق ہو یا نہ کرنے کے متعلق، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں. اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرنا ہے، یہ نہیں کہ اے اللہ بڑھاپے کی اولاد ہے، آپ نے بیٹا دیا، اتنی عمر کے بعد دیا، اے اللہ باقی اتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں، یا اللہ اس کے بارے میں کوئی رعایت دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، چھوٹا بچہ ہے، بیت اللہ کے پاس چھوڑا. وہاں پہ کوئی شخص نہیں ہے، کوئی پرندہ تک نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے، پانی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے کہا چھوڑ دو. یہ نہیں کہا یا اللہ بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، یا اللہ بھوکا مر جائے گا، پیاسا مر جائے گا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ کیسے رہے گی یہ خاتون اکیلی بیچاری. اسلم تو اے اللہ میں حاضر، یا اللہ جیسا آپ نے. یہ ہے، اس سے ملتے ہیں مراتب. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کو اپنا شعار اور سائن بنا لیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری باتوں میں تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، جو باتیں ہمیں نہیں ماننی ہوتی، میرے گھر والے راضی نہیں ہیں، میری بیوی راضی نہیں ہے، بیوی کا خامد راضی نہیں ہے، آفس والے راضی نہیں ہیں، جاب پر جانا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے لباس ایسا اور ایسا، اور وہاں پر اگر پینٹ اونچی ہو تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ نہیں، دیکھیں نا مجبوری ہے نا، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتا ہے. یہ سب باتیں دین سے فرار کی باتیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اسی میں تھی. یہ کرنا ہے ابراہیم، اللہ حاضر ہوں. یہ نہیں کرنا ہے ابراہیم، یا رب میں تب بھی حاضر ہوں. ایسے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کچھ باتوں میں. انہوں نے
اس آزمائش میں اپنے آپ کو پورا کر دکھایا. کہتے ہیں کہ اس دنیا میں بڑی سے بڑی جو آزمائش کسی انسان پر آ سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے آزمایا گیا اور سب میں کامیاب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اعزاز کیا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امام کہتے ہیں اس کو جس کی اقتداء کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے. نماز کے امام کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ مجال ہے کسی کی کہ کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی حرکت کرے. امام صاحب قیام میں ہے، بندہ کہ میں نے رکوع میں چلے جانا ہے، کوئی نہیں کرے گا. رکوع میں گئے ہیں تو بندہ کہ میں پہلے اٹھ جاؤں، کوئی نہیں اٹھ سکتا. ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابراہیم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، تم بھی ایسے کرو. لوگوں کا امام بنا دیا. اور امامت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. تمام انبیاء لوگوں کے امام تھے، تمام صالحین لوگوں کے امام ہوتے ہیں. تو امامت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس اعزاز اور مرتبے کو پایا تو فوراً کہا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی کسی کو ملے گی یہ امامت، وہ بھی امام ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرا جو عہد ہے، یہ جو اعزاز ہے امامت والا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. اس کا کیا مطلب؟ ہاں آپ کی اولاد میں امامت جائے گی، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گی. یعنی جو لوگ دین سے نکل گئے ان کو یہ اعزاز نہیں ملے گا، دنیا کے دھکے ہی کھائیں گے. پھر ان کو ملی کیسے ملی؟ سورۃ السجدہ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. کہ ہم نے ان میں سے بات ہو رہی بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کو راہ دکھاتے تھے. اور کب ان کو ہم نے امام بنایا؟ لما صبروا، جب وہ دین پر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ڈٹ گئے، تب ان کو اللہ نے امام بنایا. یہ امامت، یہ جو دین کی امامت ہے، کب ملتی ہے؟ جب بندہ اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جائے. یہ نہ ہو کہ رمضان میں بہت فرما بردار ہے، رمضان کے بعد فرما بردار. ایسا نہ ہو کہ ابا جی ہیں تو بڑی فرما برداری ہے، ابا جی نہیں ہیں ایسی کی تیسی ہے، اللہ باللہ اب جو مرضی کرو. ایسا نہیں ہے کہ حج کا موقع، عمرے کا موقع آیا تو فرما برداری، وہاں سے واپس آ گئے، اب گناہ سارے معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے گناہ شروع. نہیں، یہ نہیں. صبر کا مطلب یہ کہ ہر جگہ پر دین پہ رہ جائے. غم کا موقع ہے تب دین کو نہیں چھوڑنا، اور اگر خوشی کا موقع، شادی وغیرہ کا موقع ہے تب بھی نہیں چھوڑنا. اپنے گھر میں ہیں تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا، دوست احباب میں ہیں تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا. تنہائی میں ہیں تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ مجلس اور محفل میں ہیں تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا. یونیورسٹی، کالج، مارکیٹ میں ہیں تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے تب بھی دین کو نہیں چھوڑنا. جو شخص اس طرح سے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو امام بنا دیتے ہیں. پھر لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وارثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں. وارث یہ ہیں امام. تو اللہ تعالیٰ میں ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی اتباع کی توفیق نصیب ہے. اس لیے کہ کوئی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع نہ کرے. اور آپ کی ملت یہ ہے کہ جس طرح کی اطاعت اور فرما برداری ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری ہم اللہ کے سامنے پیش کریں. اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے، ہماری حالتوں پر رحم کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب